بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We had completed the first ruku of this Surah Al Imran, and this is the second group of ayats, and I told you they will continue from verse number 10 to 20, and here the ruku will be finished, second ruku, 10 to 20. In general, this ruku or these groups of verses describe the two types of people which were there in every time. ہر نبی کے زمانے میں ایسے دو گروپ رہے ہیں. ایک وہ جو ایمان نہیں لایا، ایک وہ جو ایمان لائے. اور انبیاء کی پہچان کئی واقعات ہیں. حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جب وہ ابو جہل رومن امپائر کے پاس گیا تھا تو اس وقت اس نے کچھ سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں دریافت کیے تھے. کیا ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں یا عمرہ یا امیر لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہ ایمان لانے والے سارے غریب اور مفلس لوگ زیادہ ہیں اور امیر اور مالدار لوگ کم ہیں. تو اس نے فوراً کہا تھا کہ یہ انبیاء کی علامت ہے. انبیاء کے اوپر سب سے پہلے غریب اور لاچار لوگ جن کے پاس مال اور اولاد کی کمی ہو ان جنرل. اور چونکہ یہ مدنی صورت ہے تو اس وقت بھی ایسے گروپ موجود تھے جو ایمان لائے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کی کتاب پہ، توحید پہ، اور مکے میں بھی تھے. اور بہت سے ایسے بھی تھے عمراء میں سے جو سرداران تھے، ان کے پاس مال تھا، دولت تھی، اولاد تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لائے اور اس سے پہلے بھی ہر نبی کو اس سے واسطہ پڑا ہے. تو یہ ایک گروپ ان جنرل بھی ہے اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے. قیامت تک بھی یہ دو گروپ آتے رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 10 آیتوں کے گروپ میں وہ وجہ بتا رہے ہیں. ایک تو اللہ کی توفیق اگر ہو تو مال، دولت، اولاد، کوئی چیز بیچ میں نہیں آتی، انسان ایمان لا لیتا ہے. اللہ کی اگر توفیق نہ ہو، فضل نہ ہو، ہدایت نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر
اللہ وہ اپنے مال اولاد دولت ساری چیزوں پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اس کا الزام رہتا ہے. اور ایک بڑی عام سی بات ہے کہ وہ جو توکل کی زندگی گزارتا ہے اس کا ایمان زیادہ پختہ ہوتا ہے بمقابلے. لیکن ایسا کوئی ریجڈ رول نہیں ہے. بہت سے مالدار بھی اپنے مال میں سے بہت کچھ خرچ کرتے تھے. صحابہ میں غریب غربا بھی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طرح کے بھی لوگ تھے جو مجبور اور مفلس نہیں تھے. حضرت عمر بھی نہیں تھے. بہت سے غریب بھی تھے. چلیے 10ویں آیت اوپننگ لائن ہے. اس میں 3 آیتیں ہوں گی، 10 11 12، جس میں 10 اور 11 2 آیتیں بہت آسان ہیں، ہم کر سکتے ہیں. آیت نمبر 13 از ویری، آئی تھنک 11 12 بھی آسان ہے، یا لیٹ می جسٹ چیک اٹ. اوکے، 10 11 12 بہت آسان آیتیں ہیں، اور 13 it will be time consuming. جیسے I think very there are some difficulties in understanding that. چلیے یہاں سے کوئی مجھے یہ بتائیں، یہ جو اسٹارٹنگ ہے اس کو آپ کو کہاں تک ہنا ہے جی؟ جسٹ ٹیک اے اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا. گڈ. ہاں چلیے اس کے یہ بہت اب عادی ہو گئے ہم لوگ، ہے نا. جی چلیے سر. کون سا جملہ ہے؟ جلدی جلدی کرنا ہے، بہت آسان. 3 آیتیں تو ہم انشاءاللہ آج کر سکتے یہ ہیں. اسمیہ، ہاں ویری گڈ. یہ پہلی اسمیہ بات خبریہ جملہ. جملہ پہچاننا ہے. اسمیہ ہے، اسمیہ ہے پورا نہیں، اتنا ٹکڑے کو آپ بات کر رہے ہیں. جی سر. اسمیہ بھی نہیں ہے بلکہ ہاں اسمیہ کیا، بہرحال اسٹارٹنگ اس کے 3 کلمات ہیں. انا ہے. اب یہ الذین کیا ہے پھر اس کا کیا مقام ہے؟ ذرا تیز چل. الذین، یہ الذین پورا لیں گے. الذین کفروا نہیں لیں انا کا گے. اسم ہے. ایک کلاس اس پہ بہت زیادہ وقت دیے ہیں، بہت خرچ کیے ہیں، اب پورا نہیں لیں گے، بلکہ صرف الذین کیا ہے اس میں، الذین اس میں موصول ہے. بس اتنا بولنا ہے آپ کو. اس میں موصول ہے، اور اس کے بعد انا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ انا کا اسم ہے. بس چلیے انا کا اسم ہے، لیکن یہاں تک ہم جملہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، بلکہ اٹس دا اوپننگ لائن. اب یہ کفرو کا کیا تعلق ہے اس سے؟ الذین سے یہ اس کا صلہ ہے. بس ختم ہو گئی بات. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک گروپ کی، ایک ایسی جماعت جو ہر زمانے میں رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہی ہے، آپ کے بعد بھی رہی ہے، آج بھی ہے، قیامت تک بھی رہے گی. اب وہ ہیں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، فلکی اجسام کی پرستش کرتے ہیں، سورج کی، چاند کی، یا پھر آگ کی پرستش کرنے والے بھی ہیں. وہ لوگوں کے بارے میں اب انفارمیشن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں. اٹس ویری ایزی، ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ ہم اس کو دیکھتے ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ، لیکن کوئی جملہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. جملے میں خبر بھی ہوگی، اور پھر اس کا صرف یہاں پر ایک ٹکڑا ہے جس میں ایک گروپ کا ذکر ہو رہا ہے، ان کو انٹروڈیوس ہم سے کرایا جا رہا ہے
یہ گروپ آدم علیہ السلام کے بعد جب سے بگاڑ شروع ہوئی نوح علیہ السلام سے جتنے انبیاء آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس گروپ سے سب کو سابقہ پڑا ہے. ایوری prophet or Nabi has to face this group. And what are the characteristics of that group? They did not believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and they did not believe in the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. They did not believe in the Sharia of Allah subhanahu wa ta'ala. And those people are called allazina kafaru. یہاں پر ہم فوری کوئی جلدی نہیں کریں گے کہ جملے اسمیہ ہیں اسمیہ ہیں تو اس کی خبر، یہاں پر کوئی خبر نہیں ہے، پورا جملہ نہیں ہے، بلکہ ایک گروپ کو یہ 3 کلمات سے انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ ان الذین آمنوا اگر کہیں گے تو پھر ایک دوسرا گروپ ہوگا. اب ان کے بارے میں، اس گروپ کے بارے میں کیا ہے وہ ان الذین کفروا، آپ اس کے آسانی سے کر لیے. کچھ انفارمیشن دیے جا رہے ہیں، تو یہ انفارمیشن کہاں تک ہیں؟ یہ ہے لا تغنیا عنہم اموالہم ولا اولادہم. تغنیا نہیں پڑھیں، تغنی عنہم اموالہم، تغنی، بس چلیے یہاں تک لیں گے، ٹھیک ہے. جی لن تغنی، اب یہاں پر آپ کو لن ایک سیکنڈ، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ تغنی کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، اور یہ اس میں جو تے کا پریفکس ہے وہ کس کے لیے آیا، بتا سکتے ہیں آپ یا کسی اور سے پوچھوں میں؟ یہ تے جو ہے ان الذین، یہ کفرو کے لیے ان الذین کفروا. نہیں ہوتا، تو نہیں ہوتا. انصار تو ادھر میوٹ کر لیجئے، پھر آپ کو کال کروں گا انشاءاللہ. انصار آر یو دیر؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تغنی کا یہ تے کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، اور یہ تغنی کیوں آیا؟ صرف تے کے بارے میں مجھے بتائیے، اور اس کا تعلق کس ورڈ سے ہے؟ جلدی جلدی. یہ روٹ ورڈ تو غنیہ ہے. ہاں غنیہ ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ. چلیے اس کا پھر تغنی اور کیوں یہ ہے؟ پھر اس کا یہ مضارع بنا، اور پھر مضارع تو سیکنڈ پرسن ہو گیا، اور یہ مجہول ہو گیا. کیسا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ السلام علیکم. جی ایسی باتیں نہیں کرتے. کوشش کرنا سر. ذرا ٹھہرو ایک سیکنڈ، بیچ میں کیا ایک سیکنڈ. غنیہ تغنیہ. نہیں، یہ مجہول وجہول کیسا ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. مجہول ہونے کے پھر کچھ مضارع کے کچھ شرائط ہیں، ماضی کے کچھ، ایسے نہیں ہوتا. غنیہ. اچھا چلیے آپ میوٹ کر لیجیے، کوئی بول رہا تھا میں کوشش کروں. جی بیچ میں کون تھا وہ؟ نجیبہ. ہاں جو بولیے، فرمائیے نجیبہ ہاں کیوں ہے تغنی؟ تغنی اغنا سے ہے، یہ اغنا الف لگا کے مزید فی ہے، اور اس کا مضارع تغنی ہوتا، اغنا تغنی. چلیے تو پھر اس تے کے لیے جو ہے سیکنڈ پرسن ہے، جیسا سورہ لحظ میں ہے ما اغنا عنہم مالہ وما کسب. سورہ تبت یدا میں بھی ہے یہ اغنا کا لفظ. میرے سوال مجھے کا یہ جواب، سمجھ میں آتا. میرا سوال کچھ ہے اور آپ جواب کچھ دیں. یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ تغنی آپ نے خیر اس کو وہ مزید فی میں چلے گئے، وہ بھی ٹھیک ہے. I accept it. Why this تغنی is there؟ تے کا کیا مقام ہے اور اس تے کا تعلق کس سے ہے؟ اتنا
अम्वालुहुम से है सर, तारीफ अम्वालुहुम से देयर है। यू आर। और इसका क्या है, ये अम्वालुम क्या है तुगनी का? अम्वालुम दोनों मिलके क्या है? अम्वा- दोनों मिलके मफूल भी ही बन रहा सर। अस्तगफिरुल्लाह। कुछ अच्छी बातें करते करते इसके अंदर गलत बात कर रहे थे। मफूल कहाँ से बन गए? मफूल के लिए क्या चीज जरूरत है? म- मफूल कैसा होता है, उसकी एंडिंग कैसी होती है? मंसूब होता है ना, फिर ये कहाँ है मंसूब? मंसूब होता है। ये मंसूब है। फिर तुगना अम्वाल है ना सब, तुगना तो कुन्ने से नहीं होता मफूल भी। नहीं है। ये मफूल भी कैसा होता है? ये फेल है। बहुत गड़बड़ अच्छा, कर रहे थे। चलिए अब अम्वालुहुम। हमारा हमारा म्यूट कर लीजिए। हमारा आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम। यस सर। हम्म, अम्वालुहुम जो है वो मजाफ मजाफ इलैह मिल के तुगनी का फाइल बन रहे ये हैं, फाइल बन। और वाव अब ये हरफे वो अत्फ क्यों है? है, और वो ला और अभी भागो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये तोगनी ते क्यों आया? तोगनी क्यों आया? क्योंकि अम्वाल जो है वो फेमिनाइन जेंडर है। देयर यू आर। मोनस की वजह से सेकंड पर्सन आंसर, सेकंड पर्सन में जितने भी वो आएंगे वो तोगनी। थर्ड पर्सन के मोनस में भी ते आता है। कभी कभी वो गर्दानों को भी रिपीट कर लीजिए जो हम करे थे। तो अब ये उसने सही किया कि गनिया से अगना है, और वो सारा ये तोगनी या ते उस पे पेश उसी वजह से आया। लेकिन ये because of the feminine gender, which is the subject or the file of agna, है ना? तो गुनी अमवालुहुम मुजाफ मुजाफ इलैह मिलके इसका फाइल बन गया, मफूल नहीं बना। और ये तुगनिया को मफूल बना रहे थे, कोई फेल मफूल नहीं होता। मफूल हमेशा इस्म होता है। थोड़ा अगर क्लास से आने से पहले हर कोई तदब्बर कर ले, एक आयत को देख के आए, एक दो आयतें जो हो गई हैं उसको भी देख ले, तो ही हमारे में कोई प्रोग्रेस आ सकती है। वरना ये मैं जिंदगी भर ऐसी काम करते रहा तो बहुत मुश्किल होगा। जस्ट हैव ए लुक, व्हाई इज इट तोगनी? इसका ये अगर फेल है तो इसका कोई फाइल होगा, है ना? और वो फाइल है या मफूल है ना? वो चीज़ हमको मालूम होगी, वो उसके एराब से हम पहचान सकते हैं। तो ये एक खबर दी जा रही है, एक खबर दी जा रही है एक ग्रुप के बारे में। और ये ऐसा ग्रुप है कि जो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे साबिक़ा नहीं पड़ा था, बल्कि जितने अम्बिया अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस दुनिया में भेजे, तमाम को ऐसे ग्रुप से साबिक़ा पड़ा। और उनका बिलीव ये था कि उनके माल और औलाद उनके काम आएंगे, दुनिया में भी काम आएंगे, आखिरत में भी काम आएंगे, है ना? वो पूरे वो सूरह कहफ में भी पढ़ते हैं आपके। वो लोग कहते थे जब हमको दुनिया में इतना नवाजा है तो अल्लाह हमको आखिरत में भी नवाजेगा, कोई वजह नहीं है कि हमको वहाँ पर सज़ा दे। वो दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत का भी मेयार समझते थे। और उनकी जो अ, सोच थी वो सारी माल के ऊपर थी। इंसान की बड़ाई, इंसान का दबदबा, इंसान का मुकाम, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के चहीते भी अपने को समझते थे, इसलिए कि वो औलाद में भी सबसे बढ़ के हैं, माल में भी सबसे बढ़ के हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ द जजमेंट ऑफ द हार्ट और द ईमान। ईमान के, दिलों के जजमेंट का क्राइटेरिया माल या औलाद नहीं है, बल्कि वो कोई और चीज़ है। वो चीज़ है इंसान के आमाल। और जो ईमान वाला होता है उसके आमाल न उसके औलाद के लिहाज से होते हैं न माल के लिहाज से।
اب یہ دیکھیں بالکل آسان ہے، تھوڑی سی محنت سے سب کو سمجھ میں آ سکتا ہے، اور جب تک یہ چیز نہیں ہوگی وہ ہماری کلاس کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک فعل فاعل ہے، فعل یہاں پر ان جنرل ہے، یہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، لیکن آگے مؤنث آ رہا ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے، اموال یہ مؤنث ہے، ہم ان کے مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا فاعل ہو گیا، اور یہ لن یہ کس کے لیے آیا؟ ہرگز نہیں ہے نا، ہرگز نہیں۔ دس از دا ڈکلریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب اس کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ عام طور پہ اس کو کرائٹیریا، دنیاوی زندگی میں کام آنے والی جو چیز ہے وہ مال ہے، دولت ہے۔ اس لیے دولت جو ہوتی ہے اس سے توکل اللہ پہ، اللہ ماشاء اللہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دولت رکھتے ہوئے بھی اللہ پہ توکل کرتے ہیں، لیکن عام جو ایک عام بات ہے وہ یہ ہے کہ دولت کی وجہ سے ہی فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، دولت کی وجہ سے ہی نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور دولت ہی ایسی چیز ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے برائیاں ہیں لوگوں میں وہ دولت اور کثرت اولاد کی وجہ سے آتے ہیں، ان کا وہ اپنے زندگی کا بڑا سپورٹ ان کو سمجھتے ہیں۔ تو اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے، یہ ہر ایک کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہر قاری قرآن کے لیے جو بھی اس کو پڑھے گا، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈکلیئر کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں، خاص طور سے یہ اس وقت کے یہودیوں کے تعلق سے یا پھر اس وقت کے مشرکوں کے تعلق سے ہوگا کہ ان کے پاس مال دولت اور سرداری تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اعلان ہے وہ لوگوں کا، بلکہ ان کے کفر کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آنے والی آیت میں اس کی مثال بھی دیں گے، یہ کنیکٹڈ ہیں، تینوں آیتیں 10 11 12 کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے۔ وہ ایسے کون سے لوگ ہیں، تاریخی حوالے سے ایسے لوگوں کی مثال بھی بیان کریں گے، وہ آل فرعون کیسے تھے۔ یہاں تک کلیئر ہوا؟ لن تغنی عنہم، یہ جار مجرور متعلق ہے کون تھا ساتھ میرے؟ جی سر میں تھی۔ ہاں چلیے، عنہم کیا ہے؟ چلیے، سوری سر، عنہم کیا ہے؟ انہم جو ہے جار مجرور ہے، متعلق ہے تغنیہ فعل کے متعلق اب ہے۔ یہ ہمارا مقصد صرف ایسی گرامر ہی نہیں ہے، بلکہ یہ گروپ آف ورڈز ہے جو کیا کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اس گروپ، تعریف سے مراد وہ تعریف نہیں بلکہ ڈسکرائبنگ اے گروپ آف پیپل۔ اب اس کے اندر یہاں تو صرف یہ ہے کہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں مفسرین جو تفصیل میں جاتے ہیں، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اس کی وجہ بھی بتا دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ کفر کی ایک وجہ مال کی زیادتی ہے۔ اموال اگر ہوں، ان کے پاس مال بہت زیادہ ہو، تو پھر وہ دنیا میں ایسی مثالیں بھی ہیں کہ لوگ خدائی کا دعویٰ نہیں بھی کرے تو کم از کم اپنے کو کسی کے بھلے برے کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اعلان ہے کہ یہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، یہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے آخرت میں، اس دنیا میں کچھ کام آ جائے گی یہ چیزیں، اموال اور دولت، لیکن آخرت میں اس کی بنیاد کے اوپر ان کی جو آخرت کی زندگی ہوگی، جو دائمی زندگی ہے، جس کا دار و مدار
دو مقامات ہیں یا دو مقامات تک رسائی جو ان کی ہوگی، یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. تو یہ اس آخرت میں اموال یقیناً کام آنے والے بھی ہیں. ایک مومن کے پاس مال ہو تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ہم سورہ بقرہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، اور پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کس طرح سے ملٹی پلائی ہوتے ہیں اس کی مثالیں. ایک دانہ بو تو پھر اس میں کتنی بالیاں لگتی ہیں، ہر بالی میں کتنے دانے لگتے ہیں. ویسی مثالوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اموال کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے، لیکن جو کافر ہے اس کے لیے وہ مال جمع کرنا، مال کی ہراس، دوسروں کو نقصان پہنچا کے جمع کرنا یا کسی اور طریقے سے اس کو خرچ نہیں کرنا، اس کو بچا بچا کے رکھنا، یہ ساری چیزوں کے بارے میں ایک اعلان فرمایا کہ ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال، ان کے انہم، ان کے لیے. اس دس پارٹ کے لیے انصار اب سمجھ میں آیا؟ جی سر. انصار کے بھی سمجھ میں آیا؟ تغنی کو نہیں بتا سکے تھے. ہاں نہیں، اب آ گیا، ابھی آ گیا. یہی تھوڑا سا ایک تو کلاس میں اٹینٹیو رہنا، دوسرے ایک کتنا 5 منٹ نہیں لگتے یار، اس میں 5 منٹ یا 10 منٹ لگتے ایک آیت سامنے کلاس میں آنے سے پہلے، یا دن بھر میں کبھی 4 5 دن کے گیپ آتے ہیں کلاسوں میں. وہ کون سی روز کی کلاس ہے؟ ہفتے میں 2 دن ہے. ایک کلاس میں مشکل سے 2 آیتیں، کبھی تو ایک آیت، کبھی تو آدھی آیت ہی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ایک نظر ڈال لیں تو اسی میں پھر آپ کے کوآپریشن سے ہی یہ کلاس آگے بڑھ سکتی ہے. ورنہ میں چیخ چیخ کے آخری سانس بھی لے لوں گا تو پھر آپ کو فائدہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، صرف میں چیختا ہی رہ جاؤں گا. تھوڑا سے کنیکشنز کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر میسیج وغیرہ کر جب تک حیات ہے، جو بھی میری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ یہ صرف ایک یہ اعلان نہیں ہے کہ آخرت میں یہ کام، یہ بھی اعلان ہے، لیکن اس کے پیچھے مفسرین کہتے ہیں کہ ایک وجہ ہے ایمان نہیں لانے کی، کفر کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو مال اور اولاد دے کے بھی آزماتے ہیں کہ وہ کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. اتنا ٹکڑا ہوا. چلیے اس کے بعد کا واقعہ ہے اس میں واو حرف عطف ہے اور حرف عطف ہے. اس کے بعد عطف ہے تو اس کے بعد کے الفاظ کیا ہیں؟ جی یہ اموالہم اور اولادہم عطف اور معطوف ہو رہے ہیں ایک دوسرے پر. یہ معطوف اور معطوف الیہ، عطف اور معطوف. عطف تو یہ ہے حرف عطف، معطوف اور معطوف الیہ، یہ معطوف ہے اس کے اوپر معطوف الیہ پہ، یہ دونوں چیزیں. اب یہ کیا چیز، دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ لن تغنی عنہم، یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں، ہے نا. کس کے لیے؟ وہ لوگ جو کفر کی وجہ یہ 2 ہیں. کفر کے اور کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کو جس چیز پہ دیکھا وہ بھی ہو سکتی ہے، ضد بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک مین ریزن ایگزامپل سے دیر میں بی ہنڈریڈز آف ریزن آف ناٹ ایکسیپٹنگ دا دین آف اللہ سبحانہ و تعالی، لیکن ان میں سے ایک بڑی وجہ کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس مال اور اولاد کی کثرت ہے، ان کا ذہن بتا رہے ہیں، اگرچہ کہ اس آیت میں موجود نہیں ہے، کہ they think that they will these things، مال اور اولاد ان کے کام آئیں گی آخرت میں، یقیناً آئیں گے. اگر مال ہے تو وہ بھی آئیں گی، نیک اولاد ہو تو ان کے گزر جانے کے بعد وہ نیک اولاد جب تک ان کے لیے نیکیاں کرتے رہے گی، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گی، ان کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا. یہ بالکل ناکارہ اور بیکار چیز ہے نہیں، بہت اہم چیز ہے، مال بھی اور اولاد بھی. بٹ دے شوڈ بی مومن،
وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں، اس اموال اور اولاد کی صحیح تربیت کرنے والے ہوں، مال کا صحیح استعمال کرنے والے ہوں، صحیح جگہ سے کمانے والے ہوں، صحیح جگہ پہ خرچ کرنے والے ہوں، تو وہ چیزیں یقیناً کامیاب ہوگی۔ لیکن جو کفر کر رہے ہیں، ان کے کفر کی ایک وجہ یہ دو چیزیں ہیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ چیزیں ہی آخرت میں بھی کام آئیں گی، یہ چیزیں آخرت میں بھی کام، جس کو وہ سمجھتے تھے اللہ نے ان کو دنیا میں نوازا ہے تو اللہ ان پہ مہربان ہے، آخرت میں بھی وہ باغ والا جو تھا، وہ سورہ کہف میں جس کا ذکر آپ پڑھتے ہیں، وہ بھی یہی کہا تھا کہ مجھے اللہ نے اتنا باغ اور دولت اس دنیا میں دی ہے تو وہ آخرت میں مجھے رسوا نہیں کرے گا، وہاں بھی مجھے مال اور دولت، اور جتنے سرداران قریش تھے وہ بھی یہی کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک آئی تھنک اٹس ویری کلیئر۔ اب کتنے چیزیں ہم کو معلوم ہو گئی، ایک حرف عطف ہے، دو چیزوں کا ذکر ہے، اموالہم اور اولادہم، اور یہ بھی کیا ہے، یہ کون سا مرکب ہے نا؟ وہی ابھی جو آپ کیے ہیں، جی یہ یہ بھی مضاف، مضاف الیہ۔ بس ختم، یہ مضاف، یہ بھی مضاف الیہ، یہ بھی، یہ دو چیزیں ہیں۔ جی وہ جو کفر کرے ان کے کوئی کام آنے والی، جو ایمان لائے ان کے تو یقیناً کام آنے والی۔ ایسا نہیں کہ بالکل مال ہونا ہی نہیں چاہیے، اولاد ہونا ہی نہیں چاہیے، ایسا نہیں، یہ فتنہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ انسان کے لیے جنت کے حصول کا بھی ایک ذریعہ، جتنا مال میں سے خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھائیں گے۔ اولاد کی تربیت صحیح کریں گے، اولاد کے بارے میں صحیح سوچیں گے، اولاد کا خیال کریں گے، تو وہ اولاد جب تک نیکیاں کرتے رہے گی، جب تک ان کے لیے ان کے جانے کے بعد دعائیں، یا پھر ان کی زندگی میں بھی دعائیں کرتی رہیں گی، ان کے درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھاتے رہیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک خصوصیت ان لوگوں کی، ان الذین کفروا، لیکن صرف یہاں پر ایک میسیج کے طور پہ ہے کہ یہ چیز کام نہیں آئے گی، لیکن بیک گراؤنڈ میں یہ بھی ہے کہ ان کے ایمان نہیں لانے کی وجہ بھی یہ دو چیزیں ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دو چیزیں آخرت میں کام آئے گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے انکار، اس کو رد فرما رہے ہیں کہ نہ مال کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی اگر ان کے اوپر بھروسہ کرو گے۔ Now, what is the place of min Allah؟ من کا کیا یہ مقام ہے؟ جار مجرور ہے متعلق ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے من ایسا جیسا ہمیشہ ہوتا ہے، من کے معنی ویسے معنی نہیں ہے، من یہ عربی زبان ہے، من اللہ کے، اب یہ من کے معنی کیا ہے؟ من کے سے عام طور پہ معنی کیا ہوتا ہے؟ سے ہوتا ہے، یہاں پر سے یہاں پر سے نہیں ہے، من اللہ ہی۔ اب یہ اردو ہے، اس میں ترجمہ عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، اللہ کے جی پاس۔ جو کافر ہیں ان کے اموال و اولاد جس کے اوپر ان کو زام ہیں، اور جو اللہ نے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر مہربان ہو کے وہ مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دیا ہے، اور اس پہ زام کرتے ہیں، وہاں بھی کام آئے گا۔ اس کا نگیشن ہو رہا ہے کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کے پاس اس کا، ان کافروں کے اموال اور اولاد کا کوئی اس کا بدلہ یا اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور ایک لفظ ہے یہاں پر شیعہ، جس کا کیا مقام ہے؟ سر یہ مفعول ہے تغنیہ کا۔ کچھ بھی، یعنی تھوڑا بھی کام نہیں ہے، مگر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، قرآن پورا پڑا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ ایک آیت ہی جو ہے قرآن کی انڈیپینڈنٹ آیت ہے،
سورہ بقرہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، وہاں پر انفاق کی بہت سی آیتیں، پورا گروپ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جتنا خرچ کرو گے اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیاں لکھتا جائے گا، اور وہ سب ہمارے بینک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں جمع ہوتی رہیں گی، ہے نا۔ اس کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی دیں گے، اگر نہیں تو آخرت میں تو اللہ کا وعدہ ہے ضرور دیں گے۔ لیکن کافر کا مال و اولاد جس کے اوپر اس کو زام ہے کہ اللہ کی مہربانی سے ملا ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ من اللہ شیء لا تغنی شیء، کوئی کام اس میں سے ذرا بھی کام آنے والا نہیں۔ لیکن اس کے یہ انڈیپینڈنٹ آیت لے کے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ کسی کے لیے بھی اموال اور اولاد ذرا بھی کام آنے والے نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن کو، پورے قرآن کو بھی صاحب میں رکھنا پڑے گا۔ کہیں پر مومنین کے خصوصیات میں مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اور ان کے درجات ان کے گزر جانے کے بعد اولاد کے نیک اعمال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ 3 چیزیں کام آتی ہیں۔ کون سی؟ ایک ثواب جاریہ کے جو کام کیا وہ اس کے آخرت میں کام آئیں گے، اور دوسرا جو نیک اولاد اس کی جو وہ چھوڑ جاتا اولاد ہے، نیک جو اس کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، وہ اس کے کام آتا ہے۔ اور تیسری چیز علم، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا بھی اسے دیا ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، جو بھی دلچسپی رکھتا ہے ان تک علم پہنچانا بھی، وہ جب تک وہ اس علم کا سے فائدہ اٹھائے گا، دوسروں تک اس علم کو پہنچائے گا، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا جس کی وجہ سے وہ علم وہاں تک پہنچا ہے۔ لیکن یہ گروپ کے بارے میں وہ لوگ جو کفر کیے، ان کے نہ اموال کو اور نہ اولاد، اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ از اٹ کلیئر؟ یا ہم کو کوئی غلط فہمی میں نہیں رہنا جی چاہیے سر، کہ مال بھی نہیں ہونا چاہیے، اولاد بھی نہیں ہونا چاہیے، اولاد کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ایک کیٹیگری کا ذکر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہے نا، وہ جو جن کا خیال ہے کہ یہ آخرت میں کام آئیں گے، یہ آخرت میں کچھ کام آنے والے نہیں۔ لیکن مومن کے اموال اور اولاد یقیناً آخرت میں بھی کام آئیں گے، آخرت یا قیامت سے پہلے بھی کام آئیں گے۔ ان کے قبر کا اگر خدا نخواستہ کوئی عذاب ہو رہا ہے وہ دور ہو جائے گا، ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہمارے تو اعمال ایسے نہیں تھے، ہمارے درجات دن بہ دن کیوں بلند ہو رہے ہیں، ہم کو کیوں ہمارے اوپر سے عذاب کم ہو رہا ہے، یا ہم کو مقام میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جواب بھی دیتے ہیں کہ تمہاری نیک اولاد تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں، تو ان دعاؤں کے اثر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں والدین کے لیے دعا بھی سورہ بنی اسرائیل میں سکھائی، اور پھر طریقہ بھی بتایا کہ والدین کے ساتھ کیسا۔ یہ ہماری اولاد کی تربیت بھی انتہائی ضروری ہے، وہ بھی والدین کے مقام کو سمجھے، ان کو بھی کیا ہے والدین کے لیے کیا دعا سکھائی سورہ بنی اسرائیل میں؟ رب ارحمہما کما ربیانی۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ یہ خالی رٹ لینے کی بغیر سمجھے کہ بولنے کی دعا نہیں ہے، یہ ہماری اولاد کو بھی معلوم ہونا چاہیے، اولاد کی اولاد کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے والدین کا کیا مقام ہے، ان کے لیے اللہ سے کیا دعا کرنا ہے۔ اور کیا معنی ہے اس کے؟ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیا معنی ہے بولیے آپ؟ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والدین نے جس طرح ہم پر رحم فرمایا تھا، آپ بھی ان پر اس طرح رحم فرمائیے۔ یہ تو ایک جنرل ہو گیا، لیکن ورڈ فار ورڈ کیا معنی ہے؟ ربی ارحمہما کون ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ سر اتنا نہیں آتا مجھے، لیکن ہما کیسا نہیں آتا؟ آپ بہت آگے نکل گئے۔ ہما جی سر یا ہما ہننا، یہ ہم کرے ہیں،
اس کا ریویژن ہوتا رہتا ہم ہے۔ ہوما جی جی ہاں ہما جو ہے پھر یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں کو نہیں، والدین ہے، ماں اور باپ جی دونوں کے لیے۔ ارحم اور ہما، بات جی ارحم دعائیہ کلمہ ہے، ارحم کے معنی رحم فرما، اللہ سے جی ہم دعا کر رہے ہیں، گزارش فرما کر رہے ہیں، ہما ان دونوں پہ، کوئی ایک پہ نہیں، ماں پہ یا باپ پہ نہیں، ارحم ہما دونوں پہ۔ پھر ایک حوالہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے کی ہدایت کی وجہ سے یا نہیں بھی تو یہ اولاد ایسی چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی کیسا بھی ظالم ہو وہ اولاد کے لیے مر مٹ جاتا ہے، وہ اولاد کے لیے ہی سب کچھ کرتا ہے اولاد کو۔ لیکن اب بعض دین کے معاملے میں ان کے پیچھے وقت صرف کرتے ہیں، بعض دنیا کے معاملے میں بہترین ڈاکٹر بننا، بہترین انجینئر بننا، بہترین بزنس مین بننا، خوب کمانا، خود بھی کھانا، والدین کو بھی کھلانا، اس قائد سے بھی اولاد کی تربیت ہوتی ہے۔ وہ نہیں، بلکہ پہلے وہ دیندار بنے، مسلمان بنے، ایمان والا بنے، اس کے بعد جو چاہے بنے۔ اگر بیس ہی نہیں ہوگا تو وہ سب کر لینے کے بعد پھر ان کے وہ اولاد بھی کوئی کام آنے والی اولاد نہیں، وہ اولاد بھی کوئی کام آنے والی اولاد نہیں ہے بالکل آخرت میں، دنیا میں تو کام آ جائے گی۔ تو یہاں سے یہاں تک اس میں بہت زیادہ ہم کو نہیں تو کم از کم یہ ٹکڑوں میں کیا لنک ہے، کیا اس میں اولاد اور مال کو بالکل ضائع چیز، ناکارہ چیز، کوئی ضروری چیز نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ نہیں، صرف ایک گروپ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو کفر کیے، اس کی وجہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مفسرین اس میں سے نکالتے ہیں کہ ان کے کفر کا بیس ہی یہ ہے کہ ان کا پورا الزام ان کے مال اور اولاد پہ ہوتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بھی یہ کام آئیں گے اور آخرت میں بھی یہ کام آئیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خیال کو نگیٹ کر رہے ہیں، اس خیال سے منع فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، ہمارے لیے مثال کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جو کافر ہیں، جو مال اور اولاد کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا نہ مال وہاں کچھ اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک جب ہم وہاں پہنچیں گے تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک مومن کا مال اور اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد یہاں سے فاطمہ اتنا ٹکڑا کریے باقی کا۔ Are you there, Fatima? No. What happened? انمیوٹ نہیں ہو رہی یا نہیں، ابھی اس موڈ میں نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ چلیے، یہ بالکل آسان ترین ٹکڑا ہے۔ اب سر کین یو ڈو اٹ؟ سر جی یہ کیا ہے؟ من اللہ شیء، وہ ہو گیا، یہاں تک ختم ہو گیا، دو باتیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ولو وہ لو نہیں ہے، کیا ہو گیا تم؟ اولئک هم وقود النار۔ چلیے، اس میں اب کیا ٹکڑا، یہ اولئک کا تعلق کس سے ہے؟ یہ اشارہ، اس میں اشارہ کس طرف؟ اس میں اشارہ سے مراد، بہت اچھی بات کریے، لیکن اب وہ اس کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے، کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس کو مشارون الیہ کہتے ہیں۔ اب اس کا مشارون الیہ کون ہے، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ جو الذین کفروا، ویری گڈ۔ اس کا دیکھیے، اس میں اشارہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ پیچھے جا کے بھی مشارون الیہ، کسی چیز کا ذکر کرنے کے بعد اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں موصول میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں موصول میں صلہ اس کے بعد ہی آتا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن کبھی کبھی اگر وہ پہلے اس کا ذکر ہو گیا ہے
تو بھی الذی اس کو وہاں پر آ سکتا ہے، لیکن وہ اس کے پوزیشن الگ ہوگا. لیکن عام طور پہ یہ کبھی اس میں مشارون علیہ ساتھ بھی آتے ہیں، لیکن بیک میں جا کے بھی اب انہی کے بارے میں الائی کا. اب یہ وہ کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ 3 ٹکڑے ہم پڑھے کہ ایک وہ جو کافر ہیں اور ان کے بارے میں کہ نہ مال کام آئے گا، اور پھر اس کے بعد یہ حرف عطف کے ساتھ نہ اولاد کام آئے گی. کہاں پر؟ دنیا میں تو بہت کام آئے گی. اگر یہ پڑھ کے کوئی سوچے کہ دنیا میں کیسا کام نہیں آتا، مال تو سب ہر طرح کا کام نکال دیتا ہے. رشوت دو، اپنا کام بنا لو، اور جو چاہے آرام آسائش خریدو. مال ہے تو اور اولاد ہے تو بڑا سکون ہوتا ہے کہ بہت کام آئیں گے. ایسے تو اب یہاں پر اس کی وضاحت کر دی، من اللہ، اللہ کے نزدیک. جب وہاں پہنچیں گے وہاں ہر ایک کو پہنچنا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو وہاں پہنچنا ہے. وہاں پر یہ چیز خاص طور سے کافروں کی، جن کا یہ خیال ہے کہ اموال اور اولاد کام آئیں گے، وہاں پر کوئی کام نہیں آئیں گے، کوئی کام نہیں آئیں گے. اسی لیے الائی کا یہ اس میں اشارہ ہے، مشارون علیہ پیچھے ذکر ہو گیا. اب یہ اس میں اشارہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے ایک جملے میں؟ یہاں سے یہاں تک جملہ کیا ہے؟ 100% یہ جملہ کیا کہلائے گا؟ جملہ اولئک ہم وقود النار. کیا کہلائے گا؟ جملہ کیا ہو گیا؟ جملہ اسمیہ، یہ جملہ اسمیہ ہے خبریہ. پورا. ہاں، اور خبریہ بھی ہے. ویری گڈ. جملہ اسمیہ ہے اور خبریہ بھی ہے، یعنی 100% ہے. لیکن ان الذین کفروا یہ پورا کوئی جملہ نہیں ہے، بلکہ اس گروپ کے بارے میں یہ 2 باتیں یہاں پر کہی گئی. لیکن اب یہ اولئک اس کا یہ مشارہ ہو گیا. اب اس کی خبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں. یہ اولئک اور یہ مشارون الیہ مل کے وہ کیا ہیں، کیا ہوں گے. اس دنیا میں تو بہت کام لیں گے، مال سے، اولاد سے، بہت خوشیاں منائیں گے، لیکن وہ ہیں کیا اصل میں؟ ان کا مقام کیا ہے؟ اس کا خبر کتنی ہے؟ چلو خبر ہم وقود النار، پوری خبر. اب یہ وا حرف ہے یا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ یہ وا کیا ہے؟ یہ واہ یہاں پہ وقودو ہے یا وقودو ہے؟ یہ الگ ہے، کیا الگ بولے تو؟ مطلب اس میں ملاوا نہیں ہے، ہاں، اور کی طرح ہے. نہیں. وقود مانے یہ ایندھن ہے. ایندھن کسے بولتے؟ وہ چیز جس کے جلنے سے آگ ہوتی ہے. ایک آگ ہوتی ہے، ایک چیز جلنے سے، ایک لکڑی ہے وہ ایندھن ہے، کوئلہ ہے وہ ایندھن ہے، گیس ہے وہ ایندھن ہے. اس کے جلنے سے آگ ہوتی ہے. اب یہاں پر جو باریکی وہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر یہ جو خبر ہے وہ پورا ایک اسمیہ جملہ ہے. اس کا مبتدا ہم ہے. یہ ہم سبسٹیٹیوٹ کر رہا ہے اولئک کو، اولئک سبسٹیٹیوٹ کر رہا ہے ان الذین کفروا. اب یہ ہم، اب یہاں پر جیسے وہ بیچ میں بھی کبھی شاید اس میں سوالات میں کری تھی کہ بیچ میں کوئی اگر یہ ضمیر آ جائے تو اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے، وہ ہم کو کلیئر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں یہ کوئی یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ایک اس معنی ضروری ہے، اس کے لیے اس کا سبسٹیٹیوٹ ہم ہونا چاہیے. یہ اولئک کا سبسٹیٹیوٹ ہے ہم، اور اولئک کا سبسٹیٹیوٹ ان الذین کفروا ہے. ایک اگر یہاں پر ضمیر آئی ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے. اور پھر یہ ایک پورا جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ میں ایک مبتدا ہے، اس کی خبر ہے. خبر خود ایک پورا جملہ اسمیہ ہے. ہم پھر اس میں کیا ہے؟ ہم از اگین مبتدا
اور وہ مبتدا کون ہے؟ وہی اولئکا ہے. وہ اولئکا کون ہے؟ ان الذین کفروا کون ہے؟ وہ وقود الناری ہے نا. وقود مانے وہ ایندھن بنیں گے آگ کا. ایک تو میں کئی بار اس سے پہلے بھی تفسیر میں بتا چکا ہوں کہ کچھ لوگ آگ میں جلیں گے. وہ لائٹ قسم کا عذاب ہے. لائٹ قسم کا عذاب ہے آگ میں جلنا. لیکن ایک ان کے جلنے سے آگ پیدا ہوگی. اس آگ میں کم گناہ گار لوگ جلیں گے. عام طور پہ مومنین جو گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی وہ آگ میں جلیں گے. وہ وقود النار نہیں ہوں گے. لیکن جو کافر ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے. وہ جلیں گے تو آگ پیدا ہوگی. وہ آگ میں نہیں جلیں گے، ان کے جلنے سے آگ پیدا ہوگی. اس آگ میں کم گناہ والے جلیں گے. اور وہ جو مشرک ہیں یا اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ پہ ایمان نہیں لائے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ وقود النار نہیں بنیں گے، بلکہ جتنی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اس آگ سے ان کو دیں گے جو ان کے جلنے سے پیدا ہوگی. میں نے کئی بار قرآن میں آ گیا ہے کہ اس میں وہ بھی ہوں گے اور پتھر جو ہے اس کا ایندھن ہوں گے. وہ آگ پتھر سے ہوگی. اب یہ کلیئر ہوا یہاں تک سب کو؟ آئی وانٹ سم ون ٹو ریڈو دس آیت ایگزیکٹلی واٹ وی ہیو لرن. اس کو پوری آیت کتنا سمجھے، کیسا سمجھے؟ چلو ممتاز رضیہ جلدی بتاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین، وہ ہو بے گیا سارا؟ شک وہ لوگ کفرو جو ہاں ہاں بولتے جو کفر کیے، ہاں لن تغنیا جس جی یہ نہیں بولتے جاؤ. کیا ہاں لن تغنیا، لن ہرگز نہیں، وہ ہرگز تغنیا کام نہیں آئیں گے، انہم ان کے، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے پاس، سے یہاں تک کنسٹرکشن شیئن میں کیا کچھ کیا بھی چیز؟ نہیں، ارے کچھ میری بھی سنا کرو. بولنا شروع کرے تو پھر بغیر بریک کی گاڑی چلا. جی یہاں سے یہاں تک کیا کیا چیزیں کنسٹرکشن میں آئی؟ تغنی کے بارے میں کیا پڑھے ہم؟ اموالہم کے بارے میں کیا پڑھے؟ اولادہم کے بارے میں کیا پڑھے جب سے ہم؟ ہاں تغنی یہ مؤنث کا صیغہ ہے جو ریفر کر رہا اموالہم کو. گڈ. ہاں اور ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد. یہ مضاف مضاف الیہ ہے دونوں بھی، اموالہم اولادہم. واہ کے ساتھ کیا ہے پھر یہ؟ جی آپ کی آواز کٹ رہی سر میرے پاس شروع سے. میں تو نہیں کٹ رہا ہوں نا. من اللہ اللہ کے پاس. واہ واہ بہت کیا کٹ رہی. ہے؟ واہ ولا اولادہم. واہ عطف ہے، یہ واہ عطف ہے، اولادہم معطوف ہے اور اموالہم معطوف الیہ ہے. ویری گڈ ویری گڈ. چلیے ویری گڈ. چلیے پھر یہ من کے کیا معنی ہیں یہاں پر؟ من اللہ، ہاں من جار مجرور ہے یہ متعلق من جو ہے عام طور پہ سے کے لیے من البیت الی المسجد، سے میں یہاں گھر پر سے نکلا پاس مسجد. ہے، اللہ کے پاس. ہاں یہ من اللہ ہی اللہ کے پاس. من کئی سے معنی. نہیں ہے یہاں پر، پاس ہے ہاں پاس، کے پاس، اللہ کے نزدیک. اللہ کے نزدیک اس کی اللہ کے پاس. کچھ بھی شیئن آئیں گے. کچھ بھی نہیں، چلیے ویری گڈ. کوئی آخری چیز ٹکڑا، نہیں ہے. آخری ٹکڑا. اولائکا اور ربط ہے اولائکا، یہ اس میں اشارہ ہے، اس الذین کفروا کی طرف اشارہ کر رہا ہے. گڈ. ہم اور وہ لوگ، یہ بھی کفروا ہے، یہ وہ لوگ جو کفر کیے. وقود النار، وہ ایندھن ہے آگ کا، آگ میں ایندھن وہ جلائے جائیں گے. تو اب آپ یہاں پر بہت اچھا، ویری گڈ. اب آپ سیکھ رہے ہیں، ایسے ہی باقی رکھو. اب اسی طرح سے
اموال اور اولاد کے بارے میں کیا ہے؟ یہ بالکل، کیا یہ ہر جگہ ہم کہہ سکتے ہیں من اللہ شیئا؟ لن تغنی یہ من اللہ شیئا ہر جگہ کہہ سکتے ہیں اموال کے بارے میں؟ یا نہیں یہ جو آ، آ، ہوں جو کفر کریں گے ان کے لیے ہے یہ ان کے لیے جو ایمان نہیں لائے. ان تو ہم کو ہاں جو ایمان نہیں سیکھے رکھیں پہلی گے بات یہ کفر کریں گے. کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بھٹکنے کا سبب بن سکتی ہیں، اموال اور اولاد. مومنوں کے اولاد. بھٹکنے کا بھی سبب بن سکتی ہیں. اولاد کے بارے میں غور نہیں کرے بھی تو غور کرنا ہے کیا اس کا اثر ہوگا. اموال میں سے کچھ نہیں خرچ کر رہے ہیں، سب اٹھا کے رکھ رہے ہیں. اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ دوسروں کی مدد کے لیے اللہ دیتا ہے، اس کی ہدایتیں خرچ کرنے کی بھی بتایا ہے. وہ سب ان کے لیے وہ بہت ہی کارآمد ہوں گی. لیکن مومنوں کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ جو ایمان لایا وہ مال سے بھی محبت نہیں کرتا، بلکہ ابھی آگے ایک آیت آنے والی ہے کہ محبت کیا چیزوں سے ہوتی ہے جو اللہ سے غافل کر دیتی ہے. شاید 14 یا 15ویں آیت ہے. پورا کنیکٹڈ آیت ہے. بہت اچھا ہے، آپ نے سمجھ لیا جی اس کو. از دیر اینی کوشچن؟ شیل وی موو فارورڈ؟ بالکل آسانی سے ہو گئی ہے. از اٹ اوکے؟ وہی تو جی الحمدللہ. اوکے تو بولو کم از کم. جی سر الحمدللہ سمجھ آ گئی سر. الحمدللہ. چلیے ناؤ لیٹس موو ٹو 11. یہ دو بہت آسان آیتیں ہیں، یہاں کوئی مشکل نہیں ہے. راشدہ خاور، آپ بھی فاطمہ کی طرح میوٹ ہیں. بولا سر. اب آپ میوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. میوٹ کر لیجیے. چلیے فاطمہ، وہ سوری راشدہ خاور. جی جی سر. چلیے جی بسم اللہ. سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کدابی آلی فرعون بس کا جو ہے یہ تمثیل کے لیے آیا ہے. دابی جو ہے وے آف لائف ہے. آلی فرعون جو ہے فرعون کی اولاد. اولاد. تو اس کو ہم اسمیہ جملہ خبریہ کہیں گے، اور آل فرعون جو ہے وہ مبتدا ہو جائے گا اور کدابی اس کی خبر ہو جائے گی. اور کدابی کا یہ کنٹونیشن پچھلی ہی آیت سے ہے، اور کدابی جو ہے جار مجرور بھی ہوگا جو متعلق لن تغنیہ سے ہو جائے گا. صحیح کہہ رہی ہوں؟ نہیں، ذرا تھوڑی گڑبڑ ہے. ویسے ایک چیز اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایک ٹکڑے میں ہم اس کو کسی بھی طرح سے کھینچ تان کے اس کو جملہ ہم بنا کے اسی کو مبتدا خبر میں تبدیل کر، یہ تھوڑا تھوڑا بھی اور سیکھنا ہے ہم کو. ٹھیک ہے. ایک اور میں جی شازیہ سر. سے اس بارے میں پوچھ لیتا ہوں، پھر آپ کو میں دعوت کلام دوں گا. شازیہ، تمہارے سمجھ میں کتنا آیا کدابی آل فرعون کیا ہے؟ سر ہے تو تھوڑا مشکل، لیکن میرا یہ خیال تھا کہ کدابی آل فرعون یہ جو ہے یہ پورا ایک ہی چیز بن رہا ہے، مضاف مضاف الیہ کے ساتھ مضاف مضاف الیہ، اور اس کا کوئی تعلق آگے سے نہیں ہے، کیونکہ کدابی آل فرعون یہاں بات ہو گئی. پھر جو اب والذین من قبلہم جو آئے گا، یہ یہاں سے مبتدا ہم کریں گے والذین الذین کو، پھر اس کی خبر ہے بات کذبوا ابھی نہیں کرے، بآیاتنا. آگے کی بات نہیں کرے، بات صرف اتنی ہو رہی ہے. سوری سر. کدابی تو آل. کدابی آل فرعون جو ہے ٹھیک ہے، یہ میں پورا سمجھ. ایک ہی بن رہا ہے، کا سے لے کے حرف جر ٹھیک سے ہے لے کے ٹھیک ہے دابی ٹھیک ہے ٹھیک آلی ہے جو ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا مضاف مضاف الیہ. ہو گیا. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. ہمارا how can سر you understand this part? کدابی آل فرعون. سر مجھے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد یہ یا تو ضرب المثل لگی، یا تو پھر یہ پورا کے پورا من قبلہم تک جو ہے یہ پورا ایک مسند الیہ ہے. اور اوکے چلیے میوٹ کر مسند جو ہے کذبوا میوٹ بآیاتنا میوٹ ہے. کا میوٹ جو ہے وہ جیسے میوٹ جی
म्यूट योरसेल्फ। चलिए अब मैं बता रहा हूँ, देखिए बात चीज़ें हमको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक हमको कोई टुकड़ा हम मेरे से पढ़ते, नहीं पूछे आप। आप फरमाएंगे, फरमाइए जल्दी, बड़ी बोलिए, अगर बोल सकते हैं तो, मगर नहीं बोल सकेंगे, बोलिए। मुझे ये खबर मुब्तदा दिख रही। खबर मुब्तदा खबर मुब्तदा कैसा होती? सर मुकद्दम मुकद्दम बोलना चाह रहे हैं। मुकद्दम, जी। ठीक है, आप बहुत तो करीब आ गए, लेकिन मुकद्दम तो नहीं है। चलिए अब आप मेरी बात सुनिए। जब हम कोई टुकड़ा पढ़ते हैं कुरान का, इतने टुकड़े कौन देख रहे हैं, तो हमको दो चीज़ों पे गौर करना है। एक ये कि क्या इस टुकड़े के बारे में कोई चीज़ कही जा रही है, यह टुकड़ा किसी के बारे में कहा जा रहा है। अगर ये टुकड़ा किसी के बारे में कहा जा रहा है तो वो खबर है, या अगर इस टुकड़े के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो फिर ये मुब्तदा है। ठीक है, इतने टुकड़े को अगर हम गौर करें तो ये किसी ऊपर जो हम एक पढ़े थे कि वो इन्नल लज़ीना कफ़रू, इस तरह से ये एक मुब्तदा महज़ूब की खबर है। मुब्तदा है इसका भी, लेकिन महज़ूफ़ है। महज़ूफ़ माने छुपा हुआ है, और कहीं बहुत दूर छुपा हुआ नहीं है, बल्कि वो जो खुसूसियात, पूरा एक बड़ा टुकड़ा है, इन्नल लज़ीना कफ़रू ला तुग़नी अम्वालुहुम व औलादुहुम, जो था। अब उसी की एक मिसाल, ये का मिसाल के लिए आता है, उसकी मिसाल के लिए। तो अब यहाँ पर जो ग्रामेरियन का ख्याल है वो ये है कि यहाँ पर मुब्तदा है और वो महजूब है, और ये उसके बारे में एक खबर दी जा रही है कि कदाबी आली फिरौना। अब वो मुब्तदा क्या है? ज़ालिका, या कोई और चीज़ हो सकती है, लेकिन आम तौर पे ये ज़ालिका लेते। इसी तरह से जैसा ये काफिर का जिक्र किया गया कि माल और औलाद, माल फिरौन के पास क्या नहीं था, नमरूद के पास क्या नहीं था, तो इसी तरह से एक मिसाल पिछली आयत से इसका ताल्लुक़ है। ये खबर है, ये खबर है, खाली खबर यह है। इसका मुब्तदा वो पिछली आयत के ज़ालिका माने इसी तरह से माल और औलाद पे इल्ज़ाम करने वाले जो लोग थे वो फिरौन और उसकी औलाद थी। कदा भी उनके आमाल, उनके दाबा के माने एक दाबतुल अर्ज़ होता है, कीड़ा या जानवर को भी कहते हैं, और ये दाबा के माने यहाँ पर द बिहेवियर या आमाल या उनके तर्ज ज़िंदगी। ऐसे ही कुफराना तर्ज ज़िंदगी आले फिरौन ने भी गुजारी, और उनका अंजाम जो हुआ पूरा कुरान भरा हुआ है। सूरह बकरा हम पढ़े हैं, बहुत सी सूरतों में फिरौन का क्या अंजाम हुआ, और फिर जब उसके पास अल्लाह के रसूल पहुँचे तो उसने क्या किया, उनको कत्ल करना चाहा, और फिर वो किस तरह से, किस बुनियाद पे ये कुफ्र कर रहा था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ भी की थी कि अल्लाह आप इतनी नेमतें उसको दिए हैं और फिर उसको ईमान लाने के लिए कह रहे हैं। वो इतनी नेमतों को रखते हुए कैसे ईमान लाएगा? ज़रा उसको बताइए कि माल का नुकसान, औलाद का नुकसान, या फिर वो चीज़ें जा भी सकती हैं। उसको तो माल पे माल दिए चले जा रहे हैं, उसके पास तो हर चीज़ है। उसको तो वो नहरों को, ज़राअत को, बल्कि पैदावार को तक अपनी खुदाई का वो समझता था कि ज़रिया है, उसकी वजह से। तो ये सिर्फ खबरिया जुमला है, एक खबर है, पिछले आयत से उसका ताल्लुक़ है कि वो जो माल और औलाद पे भरोसा करते हैं, ऐसे ही उस ज़िंदगी गुजारे, ऐसे ही उनका बिहेवियर था। किसका? आले फिरौन का। ये फिरौन पूरी डायनास्टी थी, कोई एक फिरौन नहीं था। जैसे मुग़ल पीरियड हमारे पास तारीख़ में, इंडिया पाकिस्तान की तारीख़ में
مغل پیریڈ ہے، ایک ڈائناسٹی کا نام ہے. اسی طرح کئی ایسے کیا ہے وہ ایک ڈائناسٹی ہوتی تھی پہلے زمانے میں، بادشاہ کا اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا پھر اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، یہ ایک پورا مغل ڈائناسٹی کہلاتا تھا. اسی طرح سے اور بھی بہت سے تھے. کیا ہے کون کون تم تاریخ میں اور یاد نہیں آ رہا، جیسے اور کسی کو کوئی ڈائناسٹی یاد ہے؟ آصف جاہی تھے، آصف آصف جاہی. ویری گڈ، آصف جاہی. یہ آصف نہیں جو ہماری کلاس میں، وہ آصف جاہی ایک پوری ڈائناسٹی تھی. اس کے بھی کئی 6 7 8 بادشاہ گزرے ہیں. تو یہ پورا آل فرعون، یہ آل فرعون، یہ پھر مضاف الیہ ہو کے یہ خبر دی جا رہی ہے پچھلی آیت سے لنک ہونے کی وجہ سے. وہ پچھلی پوری آیت اس کا کذالکا یا کوئی اور ایک ورڈ مبتدا ہوتا ہے، پوری آیت مبتدا نہیں ہوتی. ایسا ہی زندگی گزاری، ایسا ہی طرز عمل تھا آل فرعون کا. وہ بھی مال اور اولاد پہ پورا بھروسہ رکھتے تھے. وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کی دولت ہی ان کے آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. ان کو بھی یقین تھا کہ وہ مرنے والے ہیں، لیکن وہ موت کو اس وقت تک سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ کوئی جھٹکا نہ لگے. کوئی بیماری نہیں آئی، صحت مند آدمی کو موت سمجھ میں بھی نہیں آتی. اور اسی طرح سے کوئی لاچار آدمی کو اس وقت تک لاچاری سمجھ میں نہیں آتی جب تک اس کے پاس مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں. تو ایک خالی خبریہ ٹکڑا ہے جس کا پورا تعلق پچھلی آیت سے ہے کہ کافر لوگ مال اور اولاد پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ آخرت میں کام آئیں گے. اور اسی طرح سے کا جو ہے مثال کے طور پہ ہے آل فرعون نے بھی زندگی گزاری. خالی وہی نہیں، یہ اہل سمود بھی تھے، عاد بھی تھے، نوح علیہ السلام کی امت میں بڑے بڑے مالدار تھے، شعیب علیہ السلام کی امت میں بڑے مالدار تھے. وہ بھی یہ کہتے کہ اگر تم ہمارے رشتے میں نہیں ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے تھے یا یہاں سے جلا وطن کر دیتے تھے. صرف کسی رشتے کی وجہ سے ان کو برداشت کر رہے تھے. اسی لیے پھر ایک عطف کے ساتھ واہ کے ساتھ آیا والذین من قبلہم. پھر یہ الذین آیا، یہاں پر یہ اسم موصول ہے. اور یہ کس شکل میں آیا ہے؟ مبتدا ہے یا کیا ہے؟ کون؟ الذین من الذین اس میں موصول ہے اور من ہاں، قبل اس میں موصول ہے. اس کا مقام کیا ہے؟ صلہ ہے. کلاس میں کافی اس کے یہ اوپر یہ مبتدا ہے سر، اور من قبل ہی اس کی وہ ہو گئی خبر. کتنے لوگ ایگری کرتے کہ خبر کیسے؟ نو سر. ویسے تو سر آپ نے جس طرح ابھی بتایا تو اب تو فلائی کر کے یہ اس کی مطلب خبر وہی چل رہی ہے. ایک چیز تھوڑا سا غور کرو، یہ ہے کہ من قبلہم جی یہ سر. خبر کیسے ہو جا رہی؟ خبر کیا ہے؟ خبر تو تھوڑی اس کی اور پریکٹس ہونا ہے. یہ ساری باتیں کہنے کے بعد یہ ساری چیزوں کی خبر آ رہی ہے. کذبوا بآیاتنا، یہ والذین من قبلہم نہیں ہے، بلکہ والذین کذبوا من قبلہم. یہ اس کا مبتدا ہے، من قبلہم کا نہیں ہے. کذاب آل فرعون ایک چیز ہے، یہ خبر ہے. اور وہ خبر کیا کس کی ہے؟ ایسا ہی معنی جو پچھلی آیت میں گزرا کہ جو اولاد اور مال پہ بھروسہ رکھتے تھے کہ آخرت میں کام آئے گی، اسی لیے ایمان نہیں لا رہے تھے. ایسا ہی زندگی گزاری، ایسا ہی طرز زندگی تھا آل فرعون کا. اور پھر الذین کذبوا من قبلہم،
اور ایسا ہی طرز زندگی اس سے پہلے کی قومیں، اس سے پہلے کے بہت سے قومیں تھیں جو مال اور اب وہ عاد اور سمود کا کیا حال تھا، آپ نے بہت جگہ پڑھ رکھا ہے، نہیں ہے تو آگے بھی پڑھیں گے کہ سمود کا کیا حال تھا۔ ان کا سب سے ٹھینگا یا سب سے گڈھا آدمی 40 فٹ کا ہوتا تھا، 80 فٹ کی ان کی ہائٹ ہوتی تھی، ایک بڑی چٹان ایک آدمی اٹھا لیتا تھا، پہاڑوں کو بڑی آسانی سے کاٹ کے گھر بنا لیتے تھے، ان کو کوئی موت کا یا پھر ایمان کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی تھی، اس لیے ساری کوشش کے باوجود ایک ٹینٹ میں آنے والے لوگ ہود علیہ السلام کے ساتھ باقی رہ گئے تھے، باقی ساروں کے اوپر عذاب آیا تھا۔ تو اور ایسا ہی طرز عمل تھا، وہی مال اور اولاد کی فکر آل فرعون کا بھی، اور من قبلہم، یہ ہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے راشدہ؟ قبلہم، ہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ہاں؟ آل فرعون سے پہلے ہم کی ضمیر خالی، من قبلہم، یہ ہم کون ہے؟ ان سے پہلے، ان سے پہلے میں نے کس سے پہلے؟ سر آل فرعون سے پہلے جو لوگ Very good. تھے، مطلب یہ ہم کس کے لیے آ رہے ہیں یہاں پر؟ بولو، رک رہے ہیں کو آلے؟ سر آل فرعون سے پہلے جو لوگ تھے جو جھٹلاتے، الذین کفروا، جو لوگ تھے مطلب جھٹلاتے تھے۔ من قبلہم بولے تو ان سے پہلے، یہ ان کون ہے؟ یہ ان کون ہے پوچھ رہا ہوں، میرا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سر جو ہاں، نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز، کٹ جا رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے تک نہیں پہنچ۔ انہوں نے کہا کہ آل فرعون ہے، آل آل فرعون انہوں نے فرعون کہا۔ ہے، یہ ہم کون ہے؟ آل فرعون ہے۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی کہ من قبلہم، ان سے پہلے، یہ ہم کو نہیں پہچان رہے تھے نا، یہ ہم جو ہے وہ آل فرعون ہے، یہ صرف انہی کا نہیں آل بلکہ فرعون، ہاں ہاں یہی کہا نا آپ نے، ہم کون ہے؟ آل فرعون سر، ہاں، ویری من گڈ۔ قبلہم آل فرعون۔ ان سے پہلے بھی عاد بھی تھے، میں سمود بھی تھے، نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی تھے، شعیب علیہ السلام کے بھی پاس بہت سے تھے، بات کے یہ ساروں کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے۔ تو پہلی جو پچھلی آیت ہے اس سے اس کو ہم جوڑیں گے، یہ صرف خبر ہے اور اس کا مبتدا خالی ایک لفظ ہوتا ہے، وہ پوری آیت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح کا برتاؤ جو کیا تھا، طرز زندگی یا ان کا جو بھروسہ تھا، اس میں دو مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، یا کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ آل فرعون نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اور ان سے پہلے، آل فرعون سے پہلے بھی قوموں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اب وہ کیا تھا، وہ اس کی مزید وضاحت کیا کیا تھا انہوں نے کیا کیا کذبوا تھا؟ بآیات، یہ دس از دا خبر، یہ خبر ہے جی وہ تمام چیزوں کی، کہ انہوں نے کیا کیا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ان کو کذبوا، جھٹلایا۔ واو الف کون ہے؟ یہ واو سر الف، یہ من قبلہم ہوں گے، ہم کی ضمیر، کذبوا وہ لوگ جو الذین ہے نا، کون کون ہے وہ؟ کون ہے کذبوا؟ سر آل فرعون اور ان سے پہلے جو لوگ ویری جنہوں نے گڈ، سب کے جھٹلایا لیے تھا۔ آیا، دیکھیے اب یہ ویری گڈ، یہ کذبوا جو ہے اب یہ سب کے لیے ہے، وہ آل فرعون نے بھی ایسے ہی کیا، اور پھر ان سے پہلے کی بھی بعض قومیں ایسا ہی کی، ہے نا، یہ سب نے کیا، کیا کیا؟ کذبوا، جھٹلایا۔ کس چیز کو جھٹلایا؟ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو۔ یہ بھی آیاتینا، سب آیاتینا کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ 20 سے جار مجھول، بھی یہ سب آیاتینا، معلوم ہے، لیکن جار مجرور، اب یہ بھی آیاتینا کیا ہے؟ ان کے آیتوں کو جھٹلانا کیا ہے؟ آیتوں کو جھٹلانا سر کیا جو ہے؟ اللہ
اللہ تعالیٰ نے جو مطلب بھیجی تھی ہدایت ہاں ہدایت بھی ہے، یہ کہ اللہ کو ایک مانو اور ذات بھی ہیں، انبیاء کا آنا بھی ہے، تو یہ ساری تاریخ ایک چھوٹی سی آیت کے جی ایک ٹکڑے میں ایک بڑی، جسی کو کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دینا، یہ بھی آیات نا، بند اس میں کر دینا معجزات بھی آ گئے، اس میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں بھی آ گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایمان کی طرف دعوت دینا بھی آ گیا، یہ ساری چیزوں کو ان لوگوں نے جھٹلایا۔ اب وہاں پر فرمائے تھے کہ ایسے لوگوں کا کیا مقام ہے، وقود النار ہے نا، وہ ایندھن ہے، لیکن اب یہ چونکہ تاریخ جی میں گزر چکا ہے تو یہ فا کیا ہے، فا کیا ہے، فار رزلٹ کے لیے آیا ہے جو رزلٹ، سببیہ، حرف یا سبب کے لیے ہے، رزلٹ کے لیے ہے، انہوں نے ایسا رزلٹ کیا۔ آیا ہے وہ اب پہلی آیت میں کیا تھا، جو بھی ایسا کرے ان کا وہ وقود النار ہے، لیکن ایسی مثالیں موجود ہیں، چھوٹی سی آیت میں بے شمار چیزیں چھپی ہوئی ہیں، من قبلہم میں پوری قومیں جن پہ اللہ کا عذاب آیا وہ چھپی ہوئی ہیں، آل فرعون، پورا فرعون کا ذکر جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا اس سے پہلے سے بنی اسرائیل پہ سختیاں کر رہا تھا، خدائی کا دعویٰ، بلکہ اس سے پہلے اور نمرود کا بھی، جی ابراہیم علیہ السلام کا، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو ان سب نے کیا کیا، ہمارے ایمان لانے پہ، اللہ کی توحید پہ، رسالت پہ، نشانیوں پہ اور پھر معجزوں پہ، تمام انبیاء جو معجزے لائے وہ سب کو انہوں نے جھٹلایا۔ تو پھر سبب کیا ہوا، سبب یہ فَأَخَذَهُمَّ اللَّهُ، اخذہم اللہ۔ اب اس کے انالیسس چلیے جلدی کریے، ٹائم بہت کم ہے۔ اللہ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ اخذ روٹ ورڈ ہے، اس میں فعل اور فاعل ہے، اللہ جو ہے اس کا فاعل ہے، ہم کیا ہے، مفعول بھی ہی ہے جو کہ جا رہا ہے آل فرعون اور من قبلہم کی طرف، ویری گڈ۔ اور کیا پکڑ بولیں لیا گے اس ہم کو، نے انہیں۔ مفعول مقدم، کیا بولیں گے اس کو، یا نہیں فاعل مفعول بھی ہی ہے سر، وہی مفعول بھی مقدم، مقدم، مفعول عام طور پہ بعد میں آتا ہے نا، فاعل پہلے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی مفعول پہلے آ جاتا ہے جب اس کے ساتھ مل کے آ رہا ہے۔ مقدم پڑھے نا، اس سے پہلے بھی ہم اچھا مؤخر مقدم نہیں پڑھے، جی سر ہاں، مفعول بھی پڑھ رہے فَأَخَذَهُمْ۔ اب یہ اس کا سبب ہے کہ ان سب کو اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی پکڑا تھا، صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی پکڑا تھا، شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی، ہود علیہ السلام کی قوم کو بھی، سارے انبیاء کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، تو پھر اسی سبب سے اللہ نے ان کو پکڑا۔ یہ دنیا کی پکڑ ہے، لیکن آخرت کی پکڑ اس کا ذکر آگے ہے۔ یہ بی کے معنی کیا ہے، بی ذنوبہم، بی کے معنی یہاں پر ان کی گناہوں کی وجہ سے، مطلب بھی وجہ سے، بیکاز آف ہے نا، بی جو ہے بسم اللہ میں بھی ہے، یہ تھوڑا سا یہ عربی کے ریچنس کو سمجھنا ہے، جی یہاں پر بھی جو آ رہا ہے یہ وجہ سے، بیکاز آف کے، یعنی یہ جو سبب ان کی پکڑ ہوئی، بیکاز آف دیر ذنوبہم، یہ سب کو معلوم ہے ذنوبہم ایک مرکب ہے، کیا ہے وہ، مضاف الیہ سر، مضاف الیہ ہے، یہاں تک ایک بات ختم ہو گئی۔ تو دوسری آیت میں پہلی آیت کا کو ہی ہم ایڈ کریں گے، وہی بیان جاری ہے کہ اگر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو خالی ایسا فرضی بات نہیں ہے بلکہ تاریخ کا حوالہ بھی ہے، یہ ہمارے لیے ایک اپنے سبق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو ایسا ہو چکا ہے، آل فرعون نے بھی ایسا ہی کیا، اس سے پہلے کی قوموں نے بھی ایسا ہی کیا کذبوا بآیاتنا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میسیج کو جھٹلائے، نبی کو نبی نہیں مانے، اللہ کی توحید کو نہیں مانے، اللہ کی شریعت کو نہیں مانے، تو پھر سبب کیا ہوا، ان کے ساتھ بھی ہوا، اور یہی سب آگے بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیا، یہ تاریخی حوالہ ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہر ریڈر کے لیے سبق ہے،
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، उनके गुनाहों की वजह से। ये वातफ होगा या रब्त होगा? जल्दी खत्म करना है मुझे। ये रब्त होगा सर, क्या होगा? रब्त होगा, कैसा होगा? कनेक्शन है हो सकता है मगर मुझे सर। वो एक नया हाँ रब्त होगा बोले ना आप। नया जुमला शुरू हो रहा है कि हाँ अल्लाह ठीक की है, तारीफ चलिए बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल नहीं, आसान रब्त है, हर बोल कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, कोई भी। कौन सा जुमला है ये अल्लाह बताओ? मुब्तदा, अल्लाह मुब्तदा है, शदीदुल इक़ाब उसकी खबर है। वेरी गुड, खत्म। शदीदुल इक़ाबी क्या है फिर? शदीदुल इक़ाब जो है वो सर पे मुज़ाफ इलैह बन जाएगा। मुज़ाफ़ इलैह है और फिर ये खुसूसियत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रहीम भी हैं, गफूर भी हैं, सारी पॉजिटिव भी चीज़ें हैं, लेकिन ये इक़ाब के माने क्या हैं ये भी हम कई बार कर चुके हैं। अक़बा से है पलटने के भी एक माने होते हैं, अक़बा, अक़बा के माने पलटने के भी हैं, एक मायने जो है उसकी सज़ा देने के ऊपर पूरा वो सज़ा के मानों में भी आती हैं। तो और ये शदीदुल इक़ाब, इक़ाब के माने बदला देने के भी हैं। अल्लाह किसी से बदला नहीं लेते, लेकिन उनकी कुदरत ये है कि वो अजाब देने में भी शदीद हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता। इस दुनिया में भी अजाब देंगे, आखिरत में भी अजाब। ये दो आयतें थी। तीसरी आयत थोड़ा देख के आइए, उसमें बहुत कन्फ्यूजन है एक टुकड़े में, वो हम इंशाल्लाह नहीं, वो शायद तीसरी में नहीं चौथे में होगा, आई डोंट नो। तीसरी 13 आयत नंबर 13 12 कुछ कहना है अरे मुझे भी कुछ कहना है। हुमैरा आप कहें पहले। सर, ये जो आयत हमने की, इसमें जो कुछ भी आले फिरौन के बारे में कहा जा रहा है कि जो हाल उनका हुआ, ये वाव जो है हरफे अत्फ है कि फिरौन का भी, आले फिरौन का भी और उन लोगों का भी जो उनसे पहले थे। ये सारी चीजें, ये दोनों मातूफ इलैह होकर ये लोग सेम ही है, मतलब इसके बारे में भी है और इसके बारे में भी है। तो हम इसको वल्लजीना मिन क़ब्लिहिम को अलग कैसे कर रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। कज़्ज़बू बि आयातिना, यस वो खबर बन रही है, लेकिन वो खबर फिर आले फिरौन की भी है और अल्लजीना मिन क़ब्लिहिम की भी है। वाव हरफे अत्फ हो रहा है, हाँ क्योंकि बिल्कुल भी ये मुझे बैठ नहीं रहा। ये कदाबी जो है, इसको या तो ज़रबुल मिसल या कुछ कह के कुछ नहीं अलग कर करके, आई डोंट नो। नहीं, जो मैं कह रही हूँ वो मेरा जो डाउट है वो वाव को अत्फ होना चाहिए, अत्फ है और जो कहा जा 100%। रहा है वो इन दोनों के बारे में कहा। तो फिर कज़्ज़बू बि आयातिना इस दोनों की खबर हो गई, इन आली फिरौन और वल्लजीना मिन क़ब्लिहिम, कि इन दोनों ने क्या किया, तुम क्या झुटलाया बोलना चाह रहे आयतों हैं को ये हमारी। मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। इंशाल्लाह अब तुम जो भी सवाल, अब इसको मैं थोड़ा सा मेरा सवाल फिर भी एक्सप्लेन। आपको डाल देती हूँ हाँ खैर, कि हमने कदाबी आले फिरौना को खबर मैं बोल समझ दिया कुछ कज़ालिका की। समझा, फिर भी जी अपने डाउट को थोड़ा और क्लियर नेक्स्ट क्लास में बता देना, और मैं क्या कह रहा हूँ तुम क्या क्या ठीक है। समझ रहे हैं, उसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अब बिल्कुल वक्त हो गया और इधर हम 24 तक चले गए, अभी 8:24। ओके इंशाल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।